اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ابھی ریسنٹلی اپنے ویڈیو میں نے اینٹی بایوٹکس کے حوالے سے ریزسٹنس کا ذکر کیا کہ بہت سی اینٹی بایوٹکس ایسی ہیں جو کہ اب جرثومے جو ہیں ان کے اگینسٹ ریزسٹنٹ ہو گئے اور وہ اتنا بہتر کام نہیں کرتی، اور اس سلسلے میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا یورینری ٹریکٹ انفیکشن کا کہ ایکولائی جو ہیں وہ بڑے ریزسٹنٹ ہو گئے، اور پھر سالمونیلا ٹائفی کا ذکر کیا تھا کہ وہ بڑا ریزسٹنٹ ہو گیا۔ تو آج فلوروکوینولون کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اناکساسین ایک ڈرگ ہے فلوروکوینولون گروپ کی، اس اینٹی بایوٹک کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ ان ایکسپلورڈ قسم کی ڈرگ ہے اور بہت زیادہ اس کا چونکہ استعمال نہیں ہوا تو اس کی سینسیٹیوٹی جو ہے بہرحال جو اور فلوروکوینولون جیسے سپروفلوکساسین، لیوفلوکساسین، موکسیفلوکساسین ان کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جائے تو اناکساسین یعنی اناکسابٹ کے نام سے جو اویلیبل ہے اس کی سینسیٹیوٹی بہت بہتر ہے، اور اس کا استعمال جو ہے یورینری ٹریکٹ انفیکشن میں، انٹیرک فیور میں، کافی ٹائفائڈ میں اس کا استعمال جو ہے بڑا افیکٹو ہے، اور اس کی جو سینسیٹیوٹی ہے ابھی تک انٹیکٹ ہے۔ اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ ریسپیریٹری انفیکشنز یعنی آپ کے اپر ریسپیریٹری فیرنجائٹس، لیرنجائٹس سے لے کے جو آپ کے لوور ریسپیریٹری ہیں، برونکائٹس، برونکیولائٹس یا نمونیا میں بھی، ایون کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا میں بھی اس کے بہترین ریزلٹس ہیں۔ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ گرام پازیٹیو گرام نیگیٹو دونوں بیکٹیریا کو آلموسٹ ایک ساتھ کور کرتا ہے، تو اس کی جو ایفیکٹونیس ہے وہ تقریباً تمام سسٹمز میں، آپ کے جی آئی سسٹم کے جو بیکٹیریا ہیں یا آپ کے یورینری یا اس کے علاوہ آپ کے سکن کا جو فلورا ہے اس کو بھی بہترین طریقے سے کور کرتا ہے، اور خصوصاً اس کی جو بہترین کوریج ہے وہ جینیٹو یورینری ٹریکٹ کے لیے ہے۔ تو فیمیلز میں اگر جینیٹو یورینری ٹریکٹ کے انفیکشنز ہوتے ہیں، ان کو اگر انڈومیٹرائٹس وغیرہ ہوتا ہے یا ان کو سالپنجائٹس، فیلوپین ٹیوبس کا کوئی انفیکشن ہوتا ہے یا یوٹرس کا کوئی انفیکشن ہوتا ہے، سو اس میں بھی بہترین کام کرتی ہیں۔ خصوصاً فیمیلز میں جو پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیزز ہوتی ہیں، سسٹائٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے، بلیڈر کا جو انفیکشن ہوتا ہے اس میں بہترین کام کرتی ہیں۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے کہ ایسے انفیکشن کی کہ گال بلیڈر کا جب انفیکشن ہوتا ہے، کولیسسٹائٹس انفلیمیشن یا انفیکشن، تو گال بلیڈر کے انفیکشن میں بھی اناکسابٹ جو ہے وہ ایک بہترین ڈرگ ہے، اور اس کی ایفیکٹونیس جو ہے وہ تقریباً سارے فلوروکوینولون سے اس میں بہتر ہے۔ تو اس کا استعمال مختلف قسم کے جو سافٹ ٹیشو انفیکشنز ہیں، اور خصوصاً جن لوگوں کی بون سرجری ہو جاتی ہے، بون سرجری کے دوران آرتھوپیڈک پروسیجرز کے دوران بون میں چونکہ اینٹی بایوٹک کی وہ ایک اس کا جو پرمیبلٹی آپ سمجھ لیں یا وہاں پر جو اس کی ایبزارپشن ہے یا بون تک پہنچنا وہ بہت زیادہ لو ہوتا ہے، تو اینٹی بایوٹک لمبے عرصے تک استعمال کرنی ہوتی ہے اور افیکٹو اینٹی بایوٹک استعمال کرنی ہوتی ہے، تو آرتھوپیڈک پروسیجرز کے بعد بھی جو اناکسابٹ ہے اس کا استعمال یقینی طور پہ جو لائف تھریٹنگ انفیکشنز ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جس طرح اور فلوروکوینولونز ہیں، اس حوالے سے اگر سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو اناکسابٹ کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں وہی سائیڈ ایفیکٹس کے جو ٹینڈن رپچر ہے، ٹینڈنائٹس اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ جو 14 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان میں کارٹیلیج کی پرابلمز ہو سکتی ہیں، اس کے ساتھ بون میرو سپریشن ہو سکتا ہے اگر زیادہ عرصے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو اگر آرتھوپیڈک پروسیجر یا اس طرح کے پروسیجرز کے بعد اگر لمبے عرصے تک اس کا استعمال وہ مقصود ہو تو آپ ضرور پیریوڈیکلی پیشنٹ کا جو ہے تو سی بی سی اور فل بلڈ کاؤنٹ وغیرہ یہ کرا لیا کریں، تاکہ خدا نخواستہ آپ کے پیشنٹ کو اس کی بون میرو کے حوالے سے کوئی مشکلات نہ ہوں۔ پھر اس کے علاوہ جو اس کے نارمل سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بیکٹیریا کا نارمل فلورا جو ہے یہ اس کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے، اور پیشنٹ کو ڈائریا ہو سکتا ہے۔ چونکہ ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک ہے تو اس کے ساتھ اگر لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے، ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ کلاسٹریڈیم ڈیفیسائی جو کہ ایک بیکٹیریا ہے جو کہ بڑی آنت میں جا کے انفیکشن کرتا ہے، خصوصاً لمبے عرصے تک اینٹی بایوٹک یوز کرنے کے بعد، تو اس کے ساتھ کلاس ڈیف کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پیریوڈیکلی اپنے پیشنٹ کا چیک اپ جاری رکھنا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہو رہے۔ جس طرح اور فلوروکوینولونز ہیں اسی طرح اناکسابٹ بھی پریگنینسی میں اور لیکٹیشن میں سیف نہیں ہے، اور آپ نے پریگننٹ فیمیلز یا جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ان کے لیے کوئی سیف الٹرنیٹیو جو ہے وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے، اور اس کا استعمال ہرگز نہیں کرانا۔ اس کا استعمال لائف تھریٹنگ انفیکشن میں الون یا ان کمبینیشن ود جو سیفیلوسپورینز ہوتی ہیں ان کے ساتھ کرایا جا سکتا ہے۔ اگر اس کا استعمال کرنا مقصود ہو، اس کا استعمال ضروری ہو، براڈ اسپیکٹرم کا استعمال ضروری ہو، تو اپنے پیشنٹ کا یورین کلچر یا بلڈ کلچر ٹیسٹ آپ ضرور پہلے بھجوا دیا کریں، تاکہ آپ کو کلچر سینسیٹیوٹی سے اندازہ ہو کہ کون سی اینٹی بایوٹک جو ہے وہ آپ کے پیشنٹ پر سینسیٹیو ہے اور وہ اس کے لیے کارگر ہے اور وہ اس پر عمل کرے گی۔
تاکہ اینٹی بایوٹکس کی جو ریزسٹنس ہے اس سے چھٹکارا پایا جائے۔ جو پریکٹیشنر حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ انفیکشن میں آپ بیکٹیریل فلورا کو مد نظر رکھ کر اسی فلورا کے اگینسٹ اگر نیرو اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس کا استعمال کریں تو اس سے اینٹی بایوٹکس کی جو ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے اور جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس میں انشاءاللہ کمی ہوگی۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔